بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درد ایک نعمت۔ آج کا ٹاپک آپ کو بہت عجیب لگے گا، لیکن یہ 100% صحیح سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ میڈیکل لینگویج میں انفلیمیشن یعنی سوزش کی علامات میں سے درد ایک اہم ترین علامت ہے۔ اگر کسی کا فریکچر ہو جائے تو درد کی وجہ سے وہ علاج کرانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر درد نہ ہو تو فریکچر اندر ہی اندر ناسور بن جائے اور پیشنٹ علاج نہ کروائے۔ اس کے علاوہ آپ نے شوگر کے پیشنٹ کو دیکھا ہوگا کہ ان کی نرو سنسیشن ختم ہونے کی وجہ سے، نرو اینڈنگز ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ان کے پاؤں، ان کے ٹانگوں کے نچلے حصے میں ٹچ، پین اور ٹیمپریچر کی حصیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کے پاؤں پہ زخم بن جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ان کے پاؤں کو کاٹنے کی بھی نوبت آ جاتی ہے، لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا۔ درد والی رسولیوں کا ہم جلد علاج کراتے ہیں، لیکن کینسر والی رسولیوں کی ایک اہم نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں درد محسوس نہیں ہوتا، اس لیے درد محسوس نہ ہونے کی وجہ سے پیشنٹ اس کا جلد علاج نہیں کراتا اور وہ جسم میں پھیل جاتی ہیں۔ اگر جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو درد کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ درد کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ فار ایگزامپل، بخار کی وجہ سے درد ہے تو بخار کی وجہ جیسے انفیکشن کا علاج کریں، نہ کہ صرف درد کو پیراسیٹامول کے ذریعے اور بخار کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی فریکچر کی وجہ سے درد ہے تو درد دور کرنے والی دوائیوں کے ذریعے درد دور نہ کریں، بلکہ فریکچر کی ٹریٹمنٹ کرائیں۔ اگر گردے کی پتھری کی وجہ سے درد ہے تو درد کی گولیاں کھا کر گردے کو مزید خراب کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ پتھریوں کا علاج کرائیں۔ اگر پتھریوں کا علاج نہیں کرائیں گے تو گردے مزید خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح معدے کے درد کا علاج احتیاط، غذا اور معدے کی دوا ہے، نہ کہ درد دور کرنے والی دوائیاں، کیونکہ درد دور کرنے والی دوائیاں معدے کے السر اور گردوں کے فیل ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے ہلکے درد کو دور کرنے کے لیے ہیٹ پیڈ اور ہاٹ واٹر باٹل، مساج، ایکسرسائز، واک سے کوشش کریں کہ درد دور ہو جائے۔ ہیلدی روٹین ایکسرسائز کی مدد سے جوڑوں، پٹھوں کے درد کو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر پھر بھی درد کم نہ ہو تو ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں۔ ڈاکٹر کے مشورے سے درد دور کرنے کی اتنی ہی دوا لیں جتنی ڈاکٹر نے ایڈوائز کی ہے۔ نیم حکیم خطرے جان کا مقولہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، اس لیے کسی ایسے انسان کی مشوروں پہ عمل نہ کریں جس نے اپنی درد کا علاج کسی خاص دوائی سے کیا ہو اور اب آپ کو درد دور کرنے کے مشورے دے رہا ہو۔ ہمدردی کے بول درد کو کم کرتے ہیں اور چبھتے ہوئے جملے درد کی شدت کو بڑھا دیتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ ڈاکٹر نہیں بھی ہیں تو لوگوں کے درد کو مزید زیادہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ قوم کا درد اور انسانیت کا درد، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں اس طرح کے درد پائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خالص اور کر لیا ہے اور چن لیا ہے۔ جس جگہ درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن ہر حالت میں فائدے میں ہوتا ہے، اگر خوشی میں ہے تو شکر کرتا ہے، اس کے حق میں بہتر ہے، اگر تنگ دستی میں ہے تو بھی شکر کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن پر جب کوئی دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے یا رنج آتا ہے، کوئی صدمہ پہنچتا ہے، ایذا ہو، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اتار دیتا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھاڑ دیتا ہے۔